اس سے نعمت کے زوال کی یہ تمنا نہیں رکھتا، صرف اپنے لیے اس کی حصول کی تمنا رکھتا ہے، جس کو اردو میں رشک کہا جاتا ہے کہ وہ نعمت ہے، رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح فلاں کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے، تو اس کو پھر غبطہ کہا جاتا ہے کہ جس میں اس مقابل سے اس چیز کے زوال کی تمنا شامل نہیں ہے، صرف اپنے لیے اس کے حصول کی تمنا موجود ہے، تو اسے غبطہ کہتے ہیں۔ تو حسد مذموم ہے اور غبطہ محمود ہے، اور غبطہ اردو میں رشک کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں کبھی حسد بول کے غبطہ بھی مراد لیا جاتا ہے اور غبطہ بول کے حسد بھی مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا جن احادیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنین، باقی حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں حسد جائز ہے، کہ ایک بندے کو اللہ مال دے اور وہ اسے حلال جگہ پہ خرچ کرے، اور دوسرا علم دے اور دن رات پڑھے پڑھائے۔ تو اب وہاں پر جو لفظ حسد بولا گیا ہے وہ غبطہ کے معنی میں بولا گیا ہے، چونکہ حقیقت میں وہ حسد نہیں ہے، مجازاً اس پر جو ہے وہ حسد کا اطلاق کیا گیا اور حقیقت میں وہ غبطہ ہے۔ اس واسطے انہوں نے کہا وہ یطلق علی الغبطۃ مجازاً، مجازاً حسد کا اطلاق غبطہ پر بھی ہوتا ہے۔ باقی حسد کی مذمت کس لیے ہے کہ یہ تقسیم خداوندی پر معاذ اللہ اعتراض ہے، کہ جب اللہ نے ایک چیز کسی کو دی اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے چیز کی اس سے زوال کا قصد کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا، یعنی ابتداءً اس کے مذموم ہونے کی یہ وجہ ہے۔ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْاعْتِرَاضِ عَلَى الْخَالِقِ تَعَالَى وَلِذَا قال علیہ الصلوۃ والسلام إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، بچو حسد سے، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ حسد بندے کی نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی آگے نیکیاں کرنا بہت مشکل ہے، اور جو کی ہوئی ہیں ان کا دشمن ہے حسد، یہ نیکیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حالقہ کہا کہ حسد کیا آیا ہوا ہے، وَأَوْقَعَهَا فِي الْإِثْمِ، اور پھر ساتھ آپ نے آپ کو گناہ میں بھی ڈالا ہوا ہے، یعنی اپنی صحت بھی خراب کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار بھی بناتا ہے۔ گناہگار اس لیے جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ ایک تو کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا، پھر اپنے اوپر ظلم کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، تو یہ ظلم بھی کر رہا ہے اور ساتھ گناہگار بھی ہو رہا ہے۔ وَلِغَيْرِهِ، اچھا جی، اور پھر یہ ظالم لنفسی پر عطف ہے کہ ظالم لنفسی وَلِغَيْرِهِ، اپنے غیر پر بھی ظلم کرتا ہے۔ غیر پر کس طرح ظلم کرتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو غیر کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے، تو جو اپنے لیے پسند نہ کرے وہ غیر کے لیے بھی پسند نہ کرے، تو یہ غیر پہ کیسے ظلم کر رہا ہے؟ حیث لم یحب لہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے، غیر کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہا۔
اس واسطے یہ متنبی کا شعر ہے، وَأَظْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَنْ كَانَ حَاسِدًا، اہل ارض میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حاسد ہو، لِمَنْ بَاتَ فِي نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ، جو حاسد ہے اس بندے کا کہ جو نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ اس سے حسد کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر اہل ارض میں یہ سب سے بڑا ظالم ہے، ڈبل ظلم کر رہا ہے، کس طرح غیر پہ بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اوپر ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، مستعیذًا بِهِ، درا حال کہ میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں، کس چیز سے؟ حسد سے۔ حسد کیا کرتا ہے؟ یسد باب الانصاف، انصاف کا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی جو جس کا حاسد ہو اس کے بارے میں پھر انصاف نہیں کر سکتا، اپنے محسود کے بارے میں یہ انصاف نہیں کر سکتا۔ وَيَرُدُّ عَنْ جَمِيلِ الْأَوْصَافِ، اور اس کے اچھے اوصاف بھی اس کو عیب لگتے ہیں۔ اچھا جی، الا وَإِنَّ الْحَسَدَ حَسَكٌ، حسک کہتے ہیں کانٹوں کو، خبردار بے شک حسد جو ہے یہ کانٹوں کی طرح ہے۔ کفا للحاسد، کفا فعل ماض واللام فی للحاسد زائدۃ فی المفعول به علی غیر قیاس، لام جو ہے یہ للحاسد میں زائد ہے۔ ضمن، یہ تمییز ہے، وتمییز و کفا غیر محول عن شیء، اور اس کی تمییز جو ہے یہ لفظ شے سے تبدیل شدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ امتلا الکوز و مان، لوٹا جو ہے وہ بھر گیا از روئے پانی کے۔ اور آخر بالرفع، یہ فاعل ہے کفا کا، آخر سورۃ فلق۔ اچھا جی، وَكَفَى لِلْحَاسِدِ ضَمًّا آخر سورۃ الفلق فی اضطرامہ بالقلق، اضطرام جو ہے یہ ہے لکڑیوں کو آگ لگنا، کہ حاسد کا جلنا قلق کی وجہ سے۔ للہ در الحسد ما عدلہ بادا بصاحبہ، بادا بصاحبہ قتلہ، للہ در الحسد، یہ جو کافیے کی شرح ہے رضی، اس میں ہے کہ در اصل میں ما یدرو کے معنی میں ہے، اے ما ینزل من الدر من اللبن، کہ پستان سے جو دودھ اترتا ہے، ومن الغیم من المطر، اور جب بادل بنے ہوں تو جو بارش سے اترتا ہے۔ وَهُوَ هَاهُنَا كِنَایَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمَمْدُوحِ الصَّادِرِ عَنْهُ، یہاں ممدوح کے فعل سے یہ کنایا ہے۔ وَإِنَّ مَنَاسَبَ فِعْلَهُ لِلَّهِ تَعَالَى قَصْدًا لِلتَّعَجُّبِ مِنْهُ، تو یہاں اس کا فعل یعنی جہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ممدوح کے لیے تو اس کے فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تعجب کے لیے، لأن اللہ تعالیٰ منشئ العجائب، چونکہ عجائب کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔
وَكُلُّ شَيْءٍ عَظِيمٍ يُرِيدُونَ التَّعَجُّبَ مِنْهُ يَنْسِبُونَهُ إِلَيْهِ تعالی، جس چیز سے بھی تعجب مقصود ہو تو اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وَيُضِيفُونَهُ إِلَيْهِ، اس کی اضافت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ فَمَانَ لِلَّهِ دَرُّهُ، اللہ کے لیے، لغوی میں اللہ کے لیے اس کے عمل کا دودھ، تو فَمَانَ لِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَعْجَبَ فِعْلَهُ، کہ کتنا عجیب کیا اس نے اس کام کو، تو یہ للہ در الحسد، یعنی جس وقت کوئی حاسد جو ہے وہ حسد کرتا ہے تو ایک طرف تو اس کی مذمت ہے، دوسرا جو ہے اس میں تعجب ہے کہ غیر کو قتل کرنے سے پہلے اپنے قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، ما عاد له تعجب ثان متضمن لبیان منشأ التعجب۔ وفی رسالۃ القشیریہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیس فی خلال الشر خلۃ، برائیوں کی عادتوں میں سے کوئی عادت ایسی نہیں ہے جو حسد کے ہم پلہ ہو، یعنی بری عادتوں میں کوئی عادت ایسی نہیں جو حسد کے ہم پلہ ہو۔ تقتل الحاسد غما قبل المحسود، کہ یہ حاسد کو محسود سے پہلے غم زدہ کر کے یہ خصلت قتل کر دیتی ہے۔ محسود سے پہلے، یعنی محسود کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن حاسد کا کچھ نہیں بچتا، کہ جو یہ حسد گہرا ہوتا جاتا ہے تو پھر اپنے آگ میں وہ خود جلتا رہتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور پھر اسے بہت زیادہ معاذ اللہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اوپر شرح میں وما آنا من قید الحسود بآمن ولا جاہل یزری ولا یتدبر، میں حسد کرنے والے کے مکر سے امن میں نہیں ہوں، اور جاہل نہیں سوچتا اور نہ تدبر کرتا ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ محسود سے پہلے حاسد کیسے مر سکتا ہے، کہ جب محسود حاسد کی طرف توجہ نہ کرے، اگر محسود بھی سوچنا شروع ہو جائے کہ وہ میرا حسد کر رہا ہے اور یہ پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے تو اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ محسود سے پہلے حاسد قتل ہو جائے، اس کی شرط یہ ہے جو شاعر نے لکھی، دع الحسود وما یلقاہ من کمد کفاک منہ لہیب النار فی کبدی ان لمت ذا حسد نفست قربتہ وَإِن سَكَتَّ فَقَدْ عَذَّبْتَهُ بِيَدِي۔ دع الحسود، بہت زیادہ جو حسد کرنے والا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وَمَا يَلْقَاهُ مِن كَمَدٍ، اسے وہ جو دل کا مرض، کمد ہے دل کا مرض جو اسے لگا ہوا ہے اسے اسی حالت میں چھوڑ دو، کفاک منہ، تمہارے لیے یہی کافی ہے جو اس کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہیں اور کوئی اسے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لمتا، اور اگر تم حاسد کی ملامت کرنا شروع ہو گئے، حاسد کے خلاف جلسہ یا اس کی ملامت کرنا شروع ہو گئے، نفست قربتہ، پھر تم نے اس کی لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کی،
جب تم نے اس کو ملامت کیا تو پھر اس کو جو درد ہو رہا تھا تم نے اس درد کو دور کرنے کی کوشش کی. وَإِن سَكَتَّ اور اگر تم چپ رہے تم نے اس کی ملامت نہیں کی فقد عذبتہ بیدی پھر تم نے اس کو اسی کے ہاتھ سے عذاب دیا, یعنی اسی کا منہ اور اس کی چپیٹ, اس طرح پھر اس کا معاملہ ہوگا اگر تم نے خاموشی اختیار کی. ایک دوسرے شاعر نے یہ کہا اصبر علی قید الحسود فإن صبرک یقتلہ, کہ تم حاسد کے مکر و فریب پر صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر جو ہے اسے قتل کر دے گا. النار تأکل بعدها ان لم تجد ما تاکل, آگ کو جب اور کچھ جلانے کو نہ ملے تو اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح جب تم جواب نہیں دو گے تو پھر وہ آگ جو اسے لگی ہوئی ہے وہ اسے جلائے گی. اگر تم جواب دو گے تو پھر اس آگ کو مٹیریل مل جائے گا جلانے کے لیے, پھر اسے نہیں جلائے گی. اس واسطے اگر تم صبر کرو گے تو پھر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا جی, اوپر ہے وما انا من قید الحسود بعامن, میں حسود کے قید سے امن میں نہیں ہوں, اور ایسے ہی میں جاہل کے قید سے یعنی اس کے فریب سے امن میں نہیں ہوں. اچھا جی, یزری وہ عیب لگاتا ہے, ولا یتدبر اور تدبر نہیں کرتا. اس کے بعد وللہ در القائل ہم یحسدونی وشر الناس کلہم من عاش فی الناس یوما غیر محسودی. یہ جتنے بھی محسود لوگ ہیں انہوں نے یہ شعر لکھے ہوئے ہیں اپنی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے کے لیے. ہم یحسدونی وہ سارے میرا حسد کرتے ہیں, وشر الناس کلہم اور تمام لوگوں میں سے شریر وہ ہے, تمام لوگوں میں سے برے حال میں وہ ہے, من عاش فی الناس یوما غیر محسودی, کہ جو کوئی ایک دن بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کا حسد کوئی نہ کرے. یعنی جو غیر محسود ہے وہ بندہ جو ہے برے حال میں ہے کہ پورا دن گزر گیا اور اس کا کسی نے حسد ہی نہیں کیا, تو اس کا تو کچھ نہیں بچا. تو اگر اس کا حسد کرتے تو پھر یہ مالا مال ہوتا, اب خستہ حال ہو گیا ہے چونکہ پورا دن اس کا گزر گیا اور اس سے کسی نے حسد نہیں کیا. تو یہ اپنے طور پر پھر کہتا ہے شاعر ہم یحسدونی وہ میرا حسد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ میرا بڑا کچھ بگاڑ رہے ہیں, حالانکہ میرا تب بگڑے گا جب حسد نہیں کریں گے, کیونکہ اس بندے کا تو کچھ نہیں بچتا کہ جس کا کوئی حسد نہ کرے. اور میرا روزانہ یہ فائدہ کرتے ہیں کہ میرا روزانہ جو ہے یہ سارے مل کے حسد کرتے ہیں, تو اس بنیاد پر انہیں پتہ نہیں کہ میرا نقصان کیسے ہوگا, کہ جب یہ حسد کرنا چھوڑیں گے تو پھر میرا نقصان ہوگا, اور یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اس طرح شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک حقیقی دلاسا دے رہا ہے. اچھا جی, نہیں وہ بس پہلے لکھے ہی کافی ہے. اچھا جی,
وہی ہے نا مطلب جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں پھر زیادہ چور آتے ہیں، تو بیماریاں پھر اس لیے زیادہ آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب اس صفحے پر وسبب هذا البيت انه ابتلي بما ابتليت به من حسد الحاسدين وكيد المعاندين والله المسؤول ان يجعل كيدهم في نهرهم فبعضهم استكثره عليه والبعض قال انه مسبوق۔ اچھا جی، ہم یحسدونی، اصل میں یحسدوننی، تو ایک نون کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ شر افعل تفضیل حذفت حمزۃ لکثرۃ الاستعمال کما حذفت من خیر و اثباتها لغۃ قلیلۃ، یعنی اشر اس کو پڑھنا یا لغت ردیہ ہے۔ تو کلہم بالجر تاکید للناس و شر الناس کلہم لافادۃ الشمول۔ اچھا جی، اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا ولا یقال الکافر شر ممن لم یحسد، کہ شاعر نے کہا کہ سب سے برا وہ ہے کہ جس کا دن گزرے اور اس سے کسی نے حسد نہ کیا ہو، تو اس سے برا تو کافر ہے، یعنی کافر ہونا کسی کا وہ بہت زیادہ برائی ہے اس میں۔ اب یہ مومن تو ہے، صرف یہ ہے کہ آگے اس کا کسی نے حسد نہیں کیا، جبکہ کہنے میں شاعر نے تو یہ کہہ دیا شر الناس کلہم۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں سوال کر کے الکافر شر ممن لم یوسد فکیف یکون ممن لم یوسد شرا منہ لأننا نقول ہوا من جملات من لم یوسد، یعنی جواب یہ ہے کہ کافر بھی اسی لسٹ میں ہے کہ جس کا حسد نہیں کیا جا رہا۔ اگر اس میں شمار نہ ہوتا تو پھر غلطی تھی کہ ایک اور برا بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں غیر معصود کو برا قرار دے رہے ہیں، تو چونکہ وہ بھی غیر معصود کی لسٹ میں شامل ہے تو اس واسطے اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر حسد کیا جائے۔ اب ایک شعر جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان یحسدونی فانی غیر لائمہم قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوا، اگر وہ میرا حسد کرتے ہیں تو میں تو ان کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی فضیلت والے لوگوں سے حسد کیا گیا ہے۔ ان یحسدونی فانی غیر لائمہم، اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کی ملامت نہیں کرتا۔ قبلی من الناس اہل الفضل، مجھ سے پہلے جو اہل فضل ہیں قد حسدوا، ان سے حسد کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اور اوپر گزرا ہے اذ لا یسود سید، لا یسود سید بدون ودود یمدہ و حدود حسود یقدہ، آج تک کوئی بھی ایسا سردار نہیں ہوا، لا یسود سید، کوئی بھی ایسا سردار نہیں ہوا، کیسا؟ بدون ودود یمدہ و حسود یقدہ، ایسا کوئی سردار نہیں ہوا کہ جس کے کچھ تعریفیں کرنے والے نہ ہوں اور کچھ تنقیدیں کرنے والے نہ ہوں۔ یعنی یہ لازمی حصہ ہے
کہ کچھ اس کے ودود ہوں گے، بہت زیادہ دیوانے، یمدہ جو اس کی مدح کریں، وحسودی یقدہ، اور بہت زیادہ حسد کرنے والے جو اس پر تنقید کریں. یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے. اب نیچے اس کے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، ان یحسدونی فانی غیر لائمہم قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوا فدام بی و بہم ما بی و ما بہم ومات اکثرہم غیظم بما یجدوا. ہمیشہ ان کا اور میرا یہی رویہ رہا، یعنی وہ مجھ سے حسد کرتے رہے اور میں انہیں ملامت نہیں کرتا رہا، تو یہاں تک کہ ان میں سے اکثر غیظ میں مر گئے ہیں، بما یجدوا، بوجہ اس کے جو وہ میرا حسد کرتے تھے، اس بنیاد پر اکثر ان میں سے غیظ میں مر گئے ہیں. لا یسود سید اے لا یسیر ذا سعدد و فخار، کوئی بھی سردار نہیں بنتا. اصلہ یسود ینصر، نقلت حرکت الواو الی الساکن قبلہا فسکنت الواو، تو حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی گئی اور اس طرح جو ہے وہ ما کو واو کو ساکن کر دیا گیا. وَهَذَا عِلَّةٌ لِمَفْهُومٍ، تو یہ جو ہے مفہوم مخالف کی علت ہے. وَشَرُّ النَّاسِ، اس کی کہ لوگوں میں سے شریر ترین وہ ہے جس کا کوئی دن گزرے اور اس کا کوئی حاسد نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر کسی کھاتے میں ہوتا، سردار ہوتا، لیڈرشپ اس کی ہوتی، تو پھر ضرور اس کا حسد ہوتا. تو جب حسد نہیں کیا گیا تو پھر اس کو پھر کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جا رہا. وَشَرُّ النَّاسِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ شَرُّ النَّاسِ مَن لَمْ يُوسَد فِي السِّعَادَةِ، یعنی کسی بندے کی سرداری کے لیے لازم ہے کہ اس کا کوئی حاسد ہو. اگر اس کا حاسد نہ ہو تو پھر اس کی سرداری نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی. اگر اس کا کوئی حاسد ہو تو پھر وہ باعث بنتا ہے اس کی سرداری کے ظہور کا. کیسے؟ من حیث انہ سبب لنشر من طوی من الفضائل، کہ ہر بندہ جو ہے جس کے بھی فضائل ہیں تھوڑے یا زیادہ، ان فضائل کو بیان کرنے کا نارمل حالات میں موقع نہیں بنتا. موقع تب بنتا ہے جب اس پہ تنقید ہو اور پھر اس کو مستحق سمجھا جائے کہ یہ تو اب مظلوم ہے اور اس میں فلاں خوبی بھی ہے، فلاں خوبی بھی ہے، اور اس خوبی کا اب اظہار کرنا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. اب یہ موقع جو کسی کے لیے بنا تو تب جب اس کے حاسد نے اس کا حشر نشر کیا تو پھر اس کے چھپے ہوئے فضائل جو تھے، جو لپٹے ہوئے تھے، ان کے نشر ہونے کا موقع آیا، اور اس طرح پھر وہ فضائل جو ہیں وہ آگے رائج ہوئے. اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ، جب اللہ کسی کے فضائل کو نشر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کے فضائل کو، طویت، ایسے فضائل جو طے در طے پوشیدہ ہیں، اوپر بڑے طے آ چکی ہیں اور کسی کو دور دور تک اس فضیلت کا پتہ ہی نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ وہ فضیلتیں جو دبی ہوئی ہیں کسی کی وہ کھل کے سامنے آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عطا لہا لسان حسود، تو اللہ اس کے خلاف کسی کو بولنے کی توفیق دیتا ہے.
اتاہا لہا لسان حسود، اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اس فضیلت والے کے خلاف حسود کی زبان کھول دیتا ہے، تو وہ حسود پھر اس پہ حملے کرتا ہے، تو جس کے نتیجے میں پھر دوسری تحریک اٹھتی ہے جو اس کی حمایت میں چلتی ہے، تو اس طرح وہ دبے ہوئے فضائل جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ورنہ یعنی تاریخ میں، زمانے میں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر کسی کے سارے فضائل بیان کو کرتا رہے، تو فضائل جو ہیں وہ یوں دب جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں، یا ان کا گواہ کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے یا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ دبے ہوئے فضائل ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے خلاف کسی حاسد کو رب ذوالجلال بلاتا ہے۔ جب وہ حاسد اس محسود کے خلاف بولتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر ان فضائل کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ساری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ مثلاً جن اولیاء کا اپنے زمانے میں کسی سے ٹکراؤ ہوا تو ان کی کرامتیں پھر ظاہر ہوئیں، اور جن کا ٹکراؤ نہیں ہوا ان کی کرامتوں کا پھر ظہور نہیں ہوا۔ ایسے ہی جن علماء کا اپنے اپنے زمانے میں کسی سے ٹکراؤ ہوا کسی شرع مسئلے کی بنیاد پر، تو پھر ان کے بارے میں اہل زمانہ نے لکھا، ان کے مناقب لکھے، ان کے اوصاف لکھے، وہ یعنی ایک شہادت کے طور پر کہ جب وقت تقاضا کر رہا تھا ولا تکتموا الشہادہ، تو یہ یعنی شروع سے اس طرح آیا ہے، یعنی فضائل کا ہونا اور فضائل کا ظاہر ہونا یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں مگر ظاہر کوئی بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے فضائل اپنے طور پر بہت زیادہ ہیں لیکن ان فضائل کے ظہور کا موقع ہی نہیں ملا، اور اسی طرح وہ فضائل پھر دبے ہی رہے اور دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ کوئی فضائل نہیں ہے۔ تو دو جدا جدا یعنی یہ چیزیں ہیں، اظہار فضائل اور نفس فضائل۔ اس پر بھی بحث کی ہے محدثین نے، یعنی یہ جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی اتنے کثرت سے فضائل ہیں کہ اور کسی کے نہیں۔ اس پر بھی انہوں نے لکھا کہ چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایات آ گئی تھی یمن سے، اور یہ شکایت کا آ جانا جو ہے یہ سبب بنا تھا اظہار فضائل کا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتہ نہیں ان گنت کتنے فضائل تھے کہ جو فضائل تو تھے مگر ان کے اظہار کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں بنا کہ جس میں کسی نے آ کر وہ لفظ بولے ہوں آپ کے خلاف جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے گئے یمن والوں کی طرف سے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کس ہستی کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ یعنی اظہار فضائل کے وہ باعث تھے کہ جس کی وجہ سے فضائل ظاہر ہوئے، لیکن نفس حکم تو فضائل یا عدم فضائل پر لگتا ہے، اظہار تو ایک ثانوی حیثیت ہے۔ یعنی فضائل ہونا اصل یہ ہے کہ حقیقت میں فضائل کس کے ہیں اور افضلیت اس پر مرتب ہوتی ہے، اور وہ جو حقیقی فضائل ہیں ان میں سے ظاہر کتنے ہوئے ہیں اور ظاہر کتنے نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ مسئلہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہ جو کثرت فضائل کا ہے کہ جو فضائل امت پر ظاہر ہوئے وہ سب سے زیادہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، اور جو مطلقاً کسی کے فضائل ہیں کہ کتنے ہیں وہ
اگرچہ ظاہر ہوئے ہیں یا ظاہر نہیں ہوئے وہ علیحدہ معاملہ ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ اور اس میں یعنی جو سبب تھا یہ ظاہری سبب، اگرچہ حکمت خداوندی تو اور ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حکمت الگ ہے، لیکن ظاہری یہی سبب بنا تھا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا تھا، اور جس وقت رعایا اور عوام کا جو حکمران اور رعایا کا آپس میں تعلق کسی کا ہوتا ہے تو وہاں کئی مسائل بنتے ہیں، وہاں مخالفت بھی آتی ہے، اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے، وہاں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ موقع بھی آ جاتا ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی علاقے کا یوں گورنر نہیں بنایا گیا، تو یمن میں گورنرشپ کی بنیاد پر وہاں سے جو مسائل پیدا ہوئے، اور اس میں برحق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ شکایات لگانے والے سمجھتے تھے کہ ہمارے اپنے دلائل قوی ہیں۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی ایک ایک شکایت کے جواب کے اندر، اور جو بھی اعتراضات تھے اہل یمن کے، تو آپ نے ان فضائل کے جو حقیقت میں پہلے ہی موجود تھے ان کو ظاہر کیا، اور یہ اظہار کا موقع ملا ان کے فضائل کے لحاظ سے۔ یا اور بھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی جب تک ان کے بارے میں کسی نے آ کر کوئی ایسا لفظ نہیں بولا تھا تو جو اس موقع پر فضیلت ان کی بیان ہوئی وہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جب وہ کسی نے آ کر شکایت لگائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سے پردہ اٹھا دیا۔ تو اس طرح کر کے یہ جو شعر ہے جو انہوں نے حسد کے لفظ کے لحاظ سے ذکر کیا ہے، اور وہاں اس کے اور مواقع ہو سکتے ہیں، یعنی جو شکایت لگا رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی شریعت کی روشنی میں لگا رہے تھے کہ شریعت نے یہ کہا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ کیوں کیا، یا اس طرح کر کے جو صورتحال تھی، یعنی وہاں کوئی حسد کا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن ایک ظاہری انہیں وجہ معلوم ہو رہی تھی۔ تو لیکن جو نتیجہ بنتا ہے وہ ایک ہی کہ کسی کے فضائل کو اللہ تبارک و تعالی جب نشر کرنا چاہتا ہے تو ایسا کوئی موقع میں بن جاتا ہے کہ بظاہر اس بندے پر تنقید ہوتی ہے، لیکن تنقید کے نتیجے میں رب ذوالجلال ان کے فضائل کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اذ لا یسود سید بدون ودود یمدہ و حسود یقدہ۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لفظ سید کے لحاظ سے، کیونکہ ایک حدیث میں ان اللہ هو السید، اور کسی کو سید نہ کہو، صرف اللہ ہی سید ہے۔ تو جبکہ سید کا اطلاق حدیث شریف میں اور خود قرآن مجید میں سیدہ و حسورہ موجود ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ سید اصل میں سیبدن، واو اور یا اکٹھے ہوئے، اور یا جو ہے وہ مقدم ہے، سکون بھی ہے، تو واو کو یا کیا گیا اور یا میں ادغام کر دیا گیا۔ قیل انہ لا یطلق الا علی اللہ تعالی لما روی انہ علیہ الصلوۃ والسلام لما قالوا له یا سیدنا قال انما السید اللہ، کہ جب کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا سیدنا تو آپ نے فرمایا انما السید اللہ، صرف اللہ سید ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنایا۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سیدا و حسورا۔ وکیل لا یطلق علیہ تعالی وعزی الی مالک۔ دوسری طرف ایک یہ مذہب بھی ہے کہ اللہ کو سید کہا ہی نہ جائے،
یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وکیلا یطلق علیہ تعالی معرفہ، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو السید کہا جائے، والا غیر ہی منکرہ، باقی کو سید کہا جائے۔ اب خلاصہ والصحیح و جواز مطلقاً، صحیح یہ ہے کہ مطلقاً السید کہنا، سید کہنا یہ اللہ کے علاوہ بھی جائز ہے۔ وَهُوَ فِي حَقِّ تَعَالَى بِمَعنى الْعَظِيمِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، لیکن جب اللہ کو سید کہیں تو اس کا معنی اور ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا عظیم جس کی طرف سب محتاج ہے۔ وفی غیر ہی بمعنی الشریف الفاضل الرئیس، اور اللہ کے علاوہ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہو تو پھر یہ شریف، فاضل اور رئیس کے معنی میں ہے۔ تو حاشیہ حموی کے اندر اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ ودود کثیر الحب حسود دن یقدہ ایتانو ولا یکفى ما بین ودود و حسود من الطباع کے، یہ علم معنی کی اصطلاح ہے۔ وبین یمدہ و یقدہ من الجناس اللہ کے ولزوم ما لا یلزم وما فی ذلک من التوضیح۔ اب اوپر شرح میں یہ کہا لأن من زار الإحنا حسد المحنہ، کہ جو بندہ بغض کو کاشت کرتا ہے تو پھر وہ مشقت کی فصل کاٹتا ہے۔ فاللئیم یفدح، جو لئیم ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ والکریم یصلح، اور جو کریم ہے وہ اصلاح کرتا ہے۔ لیکن یا اخی بعد الوقوف علی حقیقت الحال واطلاع علی ما حرر المتاخرون کصاحب البحر، یہ آگے پھر لمبا جائے گا۔ پھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء